کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے تقریباً 97% میڈیا جو تھا وہ 115 کمپنیوں کی ملکیت تھی. آج پورے دنیا کا 97% میڈیا صرف 3 کمپنیوں کی ملکیت رہ گیا ہے، جن میں سب سے 38% میڈیا جو ہے وہ ہے والٹ ڈزنی کے پاس، ایک اکیلے کمپنی کے. انہوں نے خریدنا شروع کیا کہ ایک اس کو زبان بلوائی جائے. ٹھیک، اس سارے یونیفارمیٹو کلچر میں آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے اس پہ اٹیک ہوتا ہے. لوگ حجاب کو مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں، میں حجاب کو اکنامک مسئلہ سمجھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا سی فیشن انڈسٹری کے سائز کو دیکھیں. $78 بلین کی انڈسٹری ہے. صرف ایک بالوں کے اوپر آپ انڈسٹری سے میں گناتا ہوں کچھ 300-350 قسم کے شیمپو، بالوں کو سیدھا کرنے والے علیحدہ، بالوں کو کرل کرنے والے علیحدہ، بالوں کو ڈفرنٹ رنگ دینے والے علیحدہ. ٹھیک، اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس کو بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا گیا اور بیچا نہ گیا. ٹھیک، اکنامک مسئلہ ہوا. وہ جو حجاب پہنتی ہے نا وہ پیٹ پہ لات مارتی ہے اس انڈسٹری. میں نے تماشا نہیں بننا. ورنہ فرانس کے اندر کم از کم سال کے اندر 100 سے زیادہ نمائشیں ہوتی ہیں ویل کے اوپر. ویل کہتے ہیں وہ ایک عورتیں جو تھیں پرانی جو وہ ایک پردہ لٹکاتی تھی منہ کے اوپر اور اس کے اندر ہیر ٹانکے جاتے تھے اور یہ ہوتے تھے. یہ بڑی بڑی بیرنس کی بیویاں اور یہ کرتی تھی. ٹھیک، ابھی بھی ہوتی ہیں. ہیٹس کی نمائشیں ہوتی ہیں بالکل، لیکن وہ نمائش ہے. یہاں عورت کہتی ہے میں نے نمائش نہیں بننا. اب اس $57-70 بلین کی جو انڈسٹری ہے جس کے اندر 1920 میں آتے ہیں کہ پلمپش قسم کی عورت ہونی چاہیے جو بھری بھری ہو، اور 1947 کے اندر آتا ہے کہ نہیں، زیرو امیج ہونا چاہیے، دھان پان سی لڑکی اچھی ہوتی ہے. پھر 20 سال بعد پھر پلمپش آ جاتا ہے، پھر 20 سال بعد پھر اس کے بعد دھان پان آ جاتا ہے. وہ پورے کا پورا جو ہے نا سسٹم جو ہے آپ کو ایوالو کیا جاتا ہے. اب یہ یہاں رکتا نہیں ہے کام. اپنے فیشن انڈسٹری، اپنے بال، اپنے کریم، اپنے رنگ، اپنے فلاں، آپ کے بالوں کو کھینچنے والے یہ، اور آپ کے جسم کے تناسب کی صورتحال، اس تناسب کو ٹھیک کرنے کی چیزیں. اور اس کے اندر پھر صرف ایک ایشوریا رائے جب بنی ہے اس کو صرف 5 پلاسٹک سرجن تھے پورے انڈیا کے اندر. آج 35,000 پلاسٹک سرجن ہیں، اور سب سے کم فیس جو ہے ایک جو ہے وہ 5,000 ہے جو بوٹکس کا انجیکشن لگاتے ہیں جس سے یہ چھریاں کم ہوتی ہیں. ٹھیک، اب اس فیشن انڈسٹری پہ رکے نہیں آپ. اس فیشن انڈسٹری کو پھر آگے ہوا ملتی ہے. اب وہ ہے آپ کی پورن انڈسٹری، وہ بھی تقریباً 60 بلین کی. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اسی عورت کو ایکسپوز کیا تو پھر آگے ایکسپوجر کی طرف ٹیمپٹیشن آتی ہیں. جب آپ ٹیمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہی کیفیت آتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں صرف 25,000 عورتیں اور 18 سال سے کم بچیاں صرف امریکہ کی ہر مہینے پورن انڈسٹری میں آتی. خون آتا ہے، نیا خون آتا ہے صرف ایک امریکہ کی 18 سال سے کم عمر کی بچیاں. اور وہ تقریباً $80 بلین کی انڈسٹری ہے. دنیا کی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی اس طرح کی نہیں. تو ایک دوسرا چیلنج بنیادی طور پر ملٹی نیشنل کمپنیز نے یہ کیا ہوا ہے کہ انسان کو تعیش کے حساب سے عورت کو ایک امیج بنا کے، عورت کو سیلیبل بنا کے ہم اس طرف لے کے. اس میں بھی آپ کو لائف سٹائل کا رسم ہے. اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ بیچاری، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا کعبہ خانے جو چند دیکھیں ان میں سے ایک سب سے بڑا، کیونکہ جہاں بھی یہ فیشن انڈسٹری جاتی ہے اور یا جہاں بھی یہاں ملٹی نیشنل جاتے ہیں اس شہر کو کعبہ خانہ بنا کے نکلتے ہیں اور امریکنز کے تھرو جاتے ہیں. امریکنز گئے تھے ویتنام وار کے اوپر تو بینکاک کو انہوں نے کعبہ خانہ بنایا. اب بینکاک کی مثال لے کے ایک عورت ہے جو اس غلیظ دھندے کے شریک ہوتی ہے، وہ $100 لے گی، کسی امریکن سے لے گی یا کسی اور سے لے گی. وہ سب سے پہلے انہی کا بنایا ہوا پیزا کھائے گی. ٹھیک ہے، انہی کی بنائی ہوئی جینز پہنے گی، انہی کا بنایا ہوا میک اپ دے گی، انہی کی بنائے ہوئے جوتے خریدے گی. ٹھیک ہے، انہی کے بنائے ہوئے انڈر گارمنٹس لے گی، انہی کی بنائے ہوئے شیمپو سے نہائے گی. ٹھیک ہے، انہی کے بنائے ہوئے تیل سے وہ مساج کرے گی، اور رات کو سوائے تھکن کے کچھ نہیں لے جائے گی.
وہ $100 بھی واپس وہی ملٹی نیشنل کمپنی لے گئے. یہ ہے وہ سائیکل. ایک عورت کو $100 دو، جائز کام کے لیے دو یا ناجائز کام کے لیے دو، اور واپس شام تک گھر پہنچنے سے پہلے اس سے چھین لو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ایک اسلامک سوسائٹی کو، اسلامک اس کو آج کے دور میں درپیش ہے کہ ہم نے کہاں آپ کو روکنا ہے، ہم نے کس جگہ اپنے کلچر کو دیکھیں. میں جب بچہ تھا تو میرا اسکول کا استاد کہتا تھا کہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ یہ بچے تیرے رسول کی امت کے پھول ہیں، ان کو ابو بکر کی صداقت دے، اس کو حضرت عمر کی شجاعت دے، ان کو عثمان کی سخاوت دے، ان کو حضرت علی کی عدالت دے. یہ ہیروز میرے پاس نہیں رہ گئے. میرے پاس نوشیروان عادل بھی نہیں رہ گیا جو کہ ہمارا ہیرو بھی نہیں تھا. میرے پاس اب کیا ہیروز آ گئے. میرے بچے بالکل اور پڑھتے ہیں، وہ ہیرو پڑھتے ہیں کہ میں تو آج سے کچھ 96 میں پہلی دفعہ جب امریکہ گیا ہوں تو وہاں پر فادرس ڈے منایا جا رہا تھا. تو میں نے کہا فادرس ڈے کیوں مناتے ہو؟ اس نے کہا ایک باپ تھا، اس کی بیوی مر گئی تھی، اس کی 3 بچیاں تھیں، اس نے دوسری شادی نہیں کی اور تینوں بچیوں کو پالا. میں نے کہا ایسی مثالیں تو میرے ملک کے ہر محلے میں مل جاتی ہیں، مجھے تو فادرس ڈے منانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ایکچولی جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت جو اسلام کو درپیش ہے وہ ہے کلچرل انویژن آف ملٹی نیشنل امپیریلزم. ملٹی نیشنل جنگ آپ پہ کیوں مسلط ہے؟ ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ کا جو ہے، ہیوی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ کا جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے. جنرل کمپنی کا اسلحہ نہیں بکے گا. اگر آج دنیا کے تمام ملکوں میں جنگ ختم ہو جائے تو کیلیفورنیا ریاست جو ہے وہ اپنا نظام نہیں چلا سکتی، بیکاز اس کے سارے ٹیکسز سے آتے ہیں. امریکہ سے نہ آپ کیسٹ خریدتے ہیں، نہ آپ اپنا کار خریدتے ہیں، نہ آپ ٹی وی خریدتے ہیں، نہ آپ فریج خریدتے ہیں. امریکہ سے آپ صرف ویپن خریدتے ہیں. تو ویپن کے لیے وار تھیٹر چاہیے. تو بیسیکلی جنگ وہ ہے کہ جو کہ پوری دنیا کے اندر اس کا مقابلہ اسلام کو کرنا ہے.